گناہ کا ایک نقصان ہوگا، اللہ جسم سے طاقت لے لے گا۔ آج نوجوان جوانی میں بڑھاپے کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ 22 سال کا 25 سال کا نوجوان ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، 25-28 سال کا نوجوان ہے، جسم کی رنگت تبدیل ہے، 20 بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ نے جسم کی طاقت لے لی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ عقل کی نعمت فہم فراست لے لیتا ہے۔ ایک ہے حافظہ، ایک ہے فہم، دونوں الگ چیز ہیں۔ حافظے کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سنی یاد ہو گئی، فہم کا مطلب ہوتا ہے دماغ تیز ہے، بات سنتے ہی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، ایک ایک آیت سے 20 مسائل کا استنباط کرتا ہے، ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکالتا ہے، بات دیکھ کر نتیجے پر پہنچ کر عقل مندی کی بات کرتا ہے۔ یہ اللہ تقوی پہ دیتا ہے۔ جب زندگی میں تقوی آتا ہے اللہ فہم بڑھا دیتا ہے، اور جب زندگی میں تقوی نہیں ہوتا بے وقوفی بڑھ جاتی ہے۔ وہ بات کرتا ہے بے وقوفی والی، لب کھولتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے۔ فہم ہوگی اللہ فراست دے گا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، یقیناً جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں ان گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہری گناہ جو انسان کے اعضاء سے ہو رہے ہیں، جیسے آنکھ سے انسان اگر غلط دیکھے، بد نظری کرے، ظاہری گناہ ہے۔ کانوں سے اگر ناجائز چیزوں کو سنے، ظاہری گناہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان حرام چیز کھا رہا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ گناہ کے کام کی طرف چل کر جا رہا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ اور بعض گناہ باطنی ہے، جس طرح کہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، آہت شکنی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا دونوں قسم کے گناہوں سے بچو، اور یقیناً جو آدمی جو بھی گناہ کرے گا اسے اس گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بعض گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں دے دیں، شاید ممکن ہے کہ اپنی زندگی سے پلٹ کر آ جائے۔ یعنی اللہ سب گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، فرمایا چند ایک کی سزا ہم دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر محسوس کر کے انسان اپنی ماضی کی زندگی سے لوٹ کر ہدایت کی طرف، انابت کی طرف آ جائے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
انسان پر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی ہر گناہ پر اللہ بندے کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ انسان پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی برا عمل کرے گا اسے برا عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے، آخرت میں تو یقینی ہے، قبر میں تو یقینی ہے، حشر کے میدان میں تو آگے یقینی ہے جہنم کی صورت میں، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اب یہ سزا کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، میں وہ چند صورتیں عرض کروں گا کہ آج جو معاشرے میں فساد ہے، بدامنی ہے، مختلف مصائب ہیں، حالات ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور گناہوں کے کیا کیا نقصانات دنیا میں یا آخرت میں سامنے آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور اس کا علاج۔ بیماریاں گناہ ہیں اور اس کا علاج توبہ کرنا ہے، بیماریاں انسان کی نافرمانیاں ہیں اور اس کا علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب خدا نہ خواستہ انسان کی زندگی میں گناہ آ جائیں تو کن کن صورتوں میں ان گناہوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ میں چند نشانیاں عرض کروں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ کی رضا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ان تمام عبادات سے مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، یہی مقصود ہے، اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب ایسی کتنی صورتیں ہیں، علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں محسوس ہو کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم رجوع الی اللہ کریں۔ تو میں وہ چند علامات ذکر کروں گا، ہم میں سے ہر ایک ساتھی اپنے بارے میں محسوس کر سکتا ہے کہیں یہ نشانیاں میری زندگی میں تو نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلی علامت اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوگا، پہلی علامت اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دے گا۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، مخلوق کی محبت ہوگی۔ عورت کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، پیسے کی ہے، عہدے کی ہے، منصب کی ہے، جائیداد کی ہے، موبائل کی ہے، گاڑی کی ہے، عشق مجازی ہے، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ پھر انسان ان کو چاہے گا، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دے گا۔ اس دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، خالق کی محبت بھی، مخلوق کی محبت بھی، پیدا کرنے والے سے تعلق بھی اور عشق مجازی بھی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت جب ناراض ہو تو دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوگا سب سے زیادہ اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ نمبر 2، ایک نشانی جب اللہ کسی سے ناراض ہو، اللہ اس کے دل سے اپنے محبوب کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی نہیں رہتی، صرف زبانی طور پر تو کہتا ہے، حقیقتاً دل میں محبت نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ اگر حقیقتاً دل میں محبت ہو تو انسان کی زندگی میں اطاعت رسول اور اتباع رسول ہو، پھر وہ ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے پھر پرواہ نہیں ہوتی آدمی کو، بس وہ رسم و رواج کا پابند ہے، خوشی ہے غم ہے، وہ دیکھتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے بھلے ہو جائے، اللہ کا حبیب ناراض ہوتا ہے بھلے ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو۔ پھر انسان خوشی میں غم میں لوگوں کی دادرسی اور لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے۔ نمبر 3، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اسے اتباع رسول کی توفیق اللہ نہیں دیتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہیں چل سکتا۔ ایک تو محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے اور ایک اطاعت اور اتباع کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ جوڑا۔ تو اگر ہم چاہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک علامت جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ پھر انسان کے لیے مشکل کام قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں بقیہ چیزوں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، آنکھ کھلتی ہے ہاتھ میں موبائل ہے، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی ہاتھ میں موبائل ہے، گھنٹوں موبائل پر فیس بک میں یوٹیوب میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن 5-10 منٹ قرآن کی تلاوت آج ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ 1 سپارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے کہ مہینے میں کم از کم ہر مسلمان 1 قرآن تو ختم کرے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمیں 1 قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ 1 سپارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں کیا کوئی مسلمان 35-40 منٹ اپنے رب کے مقدس کلام کے لیے نہیں نکال سکتا؟ ہم گھنٹوں دکانوں پر، فیکٹریوں پہ اوور ٹائم لگاتے ہیں، یومیہ کی بنیاد پر 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے اوور ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر یہ اوور ٹائم مسجد میں اللہ کی عبادت اور تلاوت میں لگ جائے تو مشکل کوئی نہیں ہے، اصل بات ہے اللہ کی توفیق نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہے۔ تو ایک علامت میں نے عرض کی، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے اس کے لیے مشکل کام قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان سے سکون کی نیند چھین لیتا ہے، پھر اس کو اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہوتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، وہ جو طبعی نیند ہے اس سے انسان محروم ہوتا ہے۔ آج گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، غنودگی تو آ جاتی ہے، نشہ تو آ جاتا ہے، لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو جسم میں وہی تھکاوٹ باقی ہوتی ہے اور جسم کے اندر وہی تھکن باقی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ طبعی نیند عطا کرتا ہے وہ انسان اگر چند گھنٹے بھی سو جائے، جب اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے، طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، جسم میں نئی تر و تازگی کی لہر ہوتی ہے اور مختلف کام کاج کے لیے جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک علامت اللہ ناراض ہو سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ آج کتنے ہیں کروٹیں بدلتے بدلتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت راضی ہو، انسان فٹ پاتھ پہ بھی لیٹا ہو اطمینان سے سویا ہوتا ہے، نیچے بستر نہیں ہوتا چٹائی پہ لیٹا ہے، تکیہ موجود نہیں اطمینان سے سویا ہے، دوسری طرف ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، پہلو میں رفیق حیات ہے، نرم و نازک گدا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں اور کمرہ اتنا سیفٹی والا ہے کہ کوئی مکھی اور مچھر اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی سکون کی نیند سے محروم ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، اللہ راضی ہوگا سکون کی نیند دے گا۔ کراچی اجتماع میں تھا، رات کے وقت نکل رہا تھا تو ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، بابا جی تھا، بوڑھا سا پیرا دے رہا تھا، تو
تو اس کو نیند سے آنے لگی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو غنودگی میں یوں ساتھ جھٹکا بھی لگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے کیسی بہترین زندگی دی ہے، اس حال میں بھی کہ کھڑا ہے، پیرا بھی دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیند بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو نرم و نازک گدوں پر قالینوں پر ہیں، نیند نہیں ہے، اور یہاں چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے سکون کی نیند دی ہے۔ ایک علامت، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بند کر دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے اسے محروم کر دیتا ہے، پھر انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آج جو مختلف بیماریاں، امراض اور مسائل اور مصائب ہیں، اس کی بنیادی وجہ انسان کی نافرمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی نعمتیں بند کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج جو انسان رزق سے محروم ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پورا پرچہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، بس فلاں چند چیزیں کھانی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہوتے ہوئے بھی رب کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھی ایک جگہ مجھے ملا بیان کے بعد، وہ کہنے لگا حضرت میرے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے ہے، لیکن میری غذا یہ ہے کہ میں قہوہ چائے لیتا ہوں اور 2 ڈبروٹی کے پیس ہوتے ہیں یا پاپے ہوتے ہیں، ان 2 ڈبروٹیوں کے ساتھ قہوہ چائے لیتا ہوں، اس سے زیادہ اگر میں کھاؤں تو مجھے قے ہو جاتی ہے، میرا معدہ ہضم نہیں کرتا۔ یعنی کروڑوں روپے کا مالک ہے، لیکن غذا صرف کیا ہے کہ قہوہ ہے، چند ڈبروٹی کے پیس ہیں، تو اللہ ناراض ہو جائے، اللہ اپنا رزق انسان پہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اپنی ساری نعمتیں بندے کو کھلاتا رہتا ہے، صبح بھی کھا رہا ہے، شام بھی کھا رہا ہے۔ یہ جو آج مختلف بیماریاں ہیں، مختلف مصیبتیں ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان تیرے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے تیرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ مختلف مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو، ایک علامت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پھر گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر دیتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر ہدایت کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرما رہے کہ ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پر زنگ لگا دیا، اور یہ زنگ اس وجہ سے لگا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، پھر کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، توبہ کر دے تو مٹ جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو یہ نقطے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، مہر جباریت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، پھر ہدایت کی بات کان میں جاتی ہے، دل پر اثر نہیں کرتی۔ ہدایت کی چیز آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، قرآن کا ترجمہ، تشریح، حدیث، لیکن وہ دماغ تک، دل تک پہنچتی نہیں ہے۔ ہدایت کی بات دماغ تک جا تو رہی ہے لیکن دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ انسان کے گناہ ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اور ہدایت کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک نقصان، جب زندگی میں گناہ آ جائیں تو بیوی بچے ماتحت نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج جو انسان یہ معاشرے میں دیکھتا نظر آ رہا ہے کہ بیویاں بد اخلاق ہیں، بچے نافرمان، بچیاں نافرمان، نوکر بات نہیں مان رہا، ماتحت نہیں مان رہے، مزدور نہیں مان رہے، خدام نہیں مان رہے۔ بنیادی وجہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ مخلوق کو اس کی اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جب اللہ کی نافرمانی کروں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا میرے بیوی بچے، میرے اہل و عیال، میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی کہ اس کا اثر یہ سامنے آ رہا ہے۔ تو انسان جتنا اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اللہ اہل و عیال کو، ماتحتوں کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ آج ساتھی سمجھتے ہیں جی ہم پر جادو ہو گیا کہ میرا بچہ بد اخلاق ہے، بیوی بد اخلاق ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، انسان کی اللہ سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے وہ زندگی بھر اندر سے جلتا رہتا ہے، سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا۔
ایک علامت علامہ ابن قیم لکھتے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے. حافظے کی نعمت نہیں ہوتی. آج ہمارے پاس حافظہ نہیں ہے. زندگی گزر گئی, کوئی صرف سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے نماز میں وقت گزار رہا ہے. کسی کو زیادہ ہے 2 4 5 10 سورتیں یاد ہیں, اس سے زیادہ یاد نہیں ہے. ہم کوئی چیز یاد کرنا چاہیں یاد نہیں رہتی. آج تو حالت نئی نسل کی یہ ہے کہ ان کو نقل کے لیے پرچہ بھی دیا جاتا ہے, ان کو پھر بھی نہیں پتا ہوتا نقل کرنی کیسے. وہ بتانا پڑتا ہے یہاں سے یہاں تک جواب ہے, اس کو اتار دو, تو پھر وہ اتارتے ہیں. یعنی حافظہ اور فہم اللہ نے اتنی لے لی ہے. آج رات کا کھایا صبح یاد نہیں رہتا. کوئی چیز گھر میں رکھ دو تلاش کرتے رہو نہیں ملتی. حافظے کی نعمت اللہ نے کیوں لے لی؟ گناہوں کی وجہ سے. محدثین کے حافظے کیوں قوی تھے؟ یہ لوگ پرہیزگار تھے. اللہ نے قرآن میں علم کو تقوی سے جوڑا ہے, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جب زندگیوں میں تقوی ہوگا اللہ فرماتے ہم تمہیں علم عطا فرمائیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. انبیاء نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا, اللہ انہیں علم دیتا ہے براہ راست. وہ علوم وہابی ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں جتنا تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی فہم و فراست حافظے کی نعمت عطا فرماتا ہے. یہ جو محدثین کو 3 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ گناہ سے بچتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. زندگی ایسی محتاط گزاری, تاریخ بغداد میں ان کے حالات میں ہے. فرماتے انی ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا. مجھے امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں قیامت کے دن غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. یعنی پوری زندگی میں غیبت نہیں کی ہے. کتنی محتاط زندگی ہے. میں اور آپ ایک دن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے آج ہم سے غیبت نہیں ہوئی ہوگی. وہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غیبت نہیں ہوئی. اتنی محتاط یہ لوگ زندگی گزار کے گئے. تو زندگی میں تقوی تھا, اللہ نے حافظے کی نعمت دی تھی. اس لیے آج جب سے موبائل آیا بد نظری عام ہو گئی. جب سے موبائل آیا فحش گفتگو عام ہو گئی. حافظے کی نعمتیں ہم سے چھن گئی. جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں اللہ حافظے کی نعمت انسان سے لے لیتا. ہم چاہیں حافظے طاقتور ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی جب ذہانت دیکھی تھی کہ ایک مجلس میں جتنی حدیثیں سنی سب ان کو یاد ہو گئی, تو ایک جملہ امام مالک نے امام شافعی سے فرمایا تھا, یا بنی انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ. پیارے بیٹے اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے, اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں. پیارے بیٹے اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے, اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں. امام شافعی کہتے ہیں پھر میں گناہ سے یوں بچتا جیسے کوئی زہر سے بچتا. اللہ کی نافرمانی تو زہر ہے, تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے زیادہ بھی نقصان دیتی ہے. یہ تو بمنزل اژدہا ہے, چھوٹا بھی ڈستا ہے بڑا بھی ڈستا ہے. اللہ کی نافرمانی تو بمنزل انگارہ ہے, چھوٹا بھی نقصان دے گا بڑا بھی دے گا. تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے جب زندگی میں تقوی ہو اللہ حافظے کی نعمت دیتا ہے, اور جب آنکھیں غلط دیکھے زندگی میں گناہ آ جائیں اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے. گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے. بظاہر تو وہ بڑا فربا نظر آئے گا, بڑا موٹا نظر آئے گا, لیکن طاقت نہیں ہوگی. اور جب زندگی میں تقوی ہو اللہ جسم کو طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. حضرات صحابہ اکرام بظاہر دبلے پتلے تھے لیکن ایمان کی طاقت تھی, اعمال کی طاقت تھی, خوف خدا تھی. روم اور فارس کے وہ لوگ جو بڑے فربا لوگ اور مرغن غذائیں کھانے والے, ہر قسم کی اشیاء وافر مقدار میں موجود, جبکہ صحابہ اکرام پیٹ پہ پتھر باندھنے والے, ایک ایک کھجور کھا کر جہاد کرنے والے, ایک ایک آدمی 100 کا مقابلہ کر رہا ہے. وجہ یہ تھی کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ دل کی بہادری سے ہوتی ہیں اور بہادری تقوی سے نصیب ہوتی ہے. اور جب زندگی میں تقوی نہ ہو بھلے جسم فربا ہو انسان بزدل ہوتا ہے. تو اللہ تقوی پر خوف خدا پر اللہ رب العزت بہادری اور شجاعت دیتا ہے. اور جب زندگی میں گناہ حرام کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, رشوت کھا رہا ہے, پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. کبھی لال بیگ سے ڈر رہا ہے, کبھی چھپکلی سے ڈر رہا ہے, کوئی آواز سنتا ہے گھبرا جاتا ہے. رات کے وقت آواز سنی گھبرا گیا. وجہ کیا ہے؟ جسم تو فربا ہے
لیکن اصل طاقت دل کی طاقت ہے، اور دل کی طاقت بنتی ہے روحانیت سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، گناہ کا ایک نقصان ہوگا، اللہ جسم سے طاقت لے لے گا۔ آج نوجوان جوانی میں بڑھاپے کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ 22 سال کا 25 سال کا نوجوان ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، 25-28 سال کا نوجوان ہے، جسم کی رنگت تبدیل ہے، 20 بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ نے جسم کی طاقت لے لی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ عقل کی نعمت، فہم، فراست لے لیتا ہے۔ ایک ہے حافظہ، ایک ہے فہم، دونوں الگ چیز ہیں۔ حافظے کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سنی یاد ہو گئی، فہم کا مطلب ہوتا ہے دماغ تیز ہے، بات سنتے ہی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، ایک ایک آیت سے 20 مسائل کا استنباط کرتا ہے، ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکالتا ہے، بات دیکھ کر نتیجے پر پہنچ کر عقل مندی کی بات کرتا ہے۔ یہ اللہ تقوی پہ دیتا ہے۔ جب زندگی میں تقوی آتا ہے اللہ فہم بڑھا دیتا ہے، اور جب زندگی میں تقوی نہیں ہوتا بے وقوفی بڑھ جاتی ہے۔ وہ بات کرتا ہے بے وقوفی والی، لب کھولتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے۔ فہم ہوگی اللہ فراست دے گا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک نعمت اللہ جب راضی ہوگا تقوی کی نعمت سے حافظہ دے گا، ناراض ہوگا تو نشانی کیا ہے؟ حافظے کی نعمت، فہم کی نعمت لے لے گا۔ ایک علامت جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ وحشت ڈال دیتا ہے۔ وحشت ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ چہرہ انسان کے باطن کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے باطن کی زندگی ہوگی ویسے چہرے کے آثار ہوں گے۔ اگر باطن اندر سے روشن ہوگا ظاہر کی زندگی بھی روشن ہوگی۔ اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اسے محبوبیت دے دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو تقوی کے ساتھ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں کے یہ نقصانات ہیں۔ ہم نے سمجھے کہ شاید گناہ کا نقصان آخرت میں ہوگا، ایسی بات نہیں، گناہ کے یہ نقصانات دنیا میں بھی ہیں۔ پھر جنہوں نے گناہ پہ چلے اللہ نے بسا اوقات دنیا میں مختلف صورتوں میں ان کو سزائیں دی۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا جو آدمی جس گناہ میں مبتلا تھا اللہ نے بعض کو دنیا میں بھی سزا دی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ تاجروں کی ایک جماعت نکلی سفر میں، راستے میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی تدفین کے لیے انہوں نے ایک جگہ قبر کھودی تو نیچے سے ایک اژدہا نکلا۔ امام بیہقی بڑے محدث ہیں جنہوں نے واقعہ لکھا ہے، متوفہ 458 ہجری، کہتے ہیں دوسری جگہ تاجروں نے قبر کھودی پھر اژدہا نکلا، تیسری جگہ قبر کھودی پھر ایک نیچے سے اژدہا نکلا۔ یہ گھبرا گئے کیا کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت 3 جگہ قبریں کھودی اژدہا نکلا ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ فرمائے یہ اس کا کوئی گناہ ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے، آپ پوری زمین کھود دو گے تب بھی یہ اژدہا نکلے گا، اس کو کسی ایک قبر میں دفنا دو۔ انہوں نے قبر میں جیسے ہی اس کو رکھا اژدہا جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ تاجر کہتے ہیں ہم لوگ واپس آئے، ہم اس کے گھر آئے، تعزیت کی، اس کی گھر والی سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ ہم نے جہاں تیرے شوہر کے لیے قبر کھودی ایک اژدہا نکلا؟ گھر والی نے روتے ہوئے کہا میرا جو شوہر تھا یہ تاجر تھا، غلہ فروخت کیا کرتا تھا، لیکن یہ غلے میں اوپر اچھا غلہ رکھتا تھا اور نیچے جو گندم رکھتا غلہ تو 2 نمبر کی رکھتا تھا، اوپر اچھے ہوتی نیچے بھوسا رکھ دیتا، میں منع کرتی یہ باز نہ آتا۔ جیسے آج کا تاجر کہتا ہے خیانت نہ کریں تو دولت کیسے بڑھے گی، دھوکہ نہ دیں تو بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، کرپشن نہ کریں تو جائیداد کیسے بنے گی؟ تو یہ بھی یہی کہتا تھا، اوپر اچھا غلہ رکھتا نیچے 2 نمبر کا رکھتا۔ تو بیوی کہتی ہے میں منع کرتی یہ باز نہ آتا، تو شاید اسی خیانت کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ تو دیکھو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، گناہ کی سزا صرف آخرت میں نہیں ہے، بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ چند ساتھی حج کے لیے گئے، حج کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے پاس قبر کھودنے کے لیے کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا، کوئی بیلچا، کودال، گینٹیاں وغیرہ، تو قریب میں آبادی تھی، یہ لوگ آبادی میں گئے تو ایک گھر سے انہوں نے کہا کوئی گینٹی کوئی کودال وغیرہ ہو تو ہمیں دے دو۔ اس دور میں کودالیں استعمال ہوتی تھی قبر کھودنے کے لیے، تو ایک نے دے دی لیکن کہا کہ یہ واپس ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لائیں گے۔ جب قبر کھود دی تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو دفنا دیا
تو اب ان کو یاد نہ رہا، وہ کدال کسی ساتھی سے قبر میں رہ گئی۔ جب قبر اوپر سے بند کر دی، بعد میں ان کو خیال آیا وہ کدال تو قبر میں رہ گئی اور ہم نے تو وعدہ کیا تھا ہم تمہیں واپس لے کر آئیں گے۔ تو کسی نے کہا قبر ایک جانب سے کھول دو۔ علامہ لالکائی ایک بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں جیسے قبر ایک جانب سے کھولی، اندر کیا دیکھا کہ وہی جو کدال ہے وہ سرخ ہے جس طرح کے انگارے ہوتے ہیں آگ کی مانند، اور اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں یوں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے اور جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، جسم بالکل سرخ ہو گیا ہے، اور کدال یوں سرخ ہے، چمک رہی ہے جس طرح کے لوہے کو آگ میں ڈالو تو سرخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ گھبرا گئے کہیں ایسا نہ ہو ہم میں کوئی ہاتھ لگائے اور ہاتھ جل جائیں، جھلس جائیں۔ انہوں نے قبر بند کی، اس گھر والے کے پاس آئے، کہا جتنی قیمت ہے ہم سے لے لو، وہ کدال ہم نہیں نکال سکتے، ہم نے تو دیکھا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے وہ قیمت دے دی۔ یہ لوگ حج کر کے واپس آئے تو اس گھر میں گئے، تعزیت کی، تو اب انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہارا شوہر تو ایک اچھے سفر پہ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، لیکن حج کے سفر میں راستے میں انتقال ہوا، ہم نے قبر کھودی، کدال اندر رہ گئی ہم سے، ہم نے دیکھا وہ عذاب میں مبتلا، آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ سفر تو بڑا پاکیزہ سفر تھا۔ گھر والی نے کہا بات یہ ہے کہ میرا یہ شوہر تاجر تھا، اس سے پہلے ایک سفر میں یہ اپنے ساتھی کے ساتھ گیا تھا، تو اس کو اللہ نے دولت دی تھی، تو میرے شوہر نے راستے میں اس کو کوئی بے ہوشی کی چیز کھلا کر پھر اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی وہ ساری دولت اور پیسہ لے لیا تھا، اور اسی حرام کے پیسے سے حج پہ جا رہا تھا، وہی حرام کا مال تھا، اسی پہ حج پہ جا رہا تھا۔ تو دیکھیں حج بھی نصیب نہ ہوا، راستے میں اللہ نے موت بھی دے دی، اور عبرتناک موت دے دی کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، کون دیکھ رہا ہے، کون پکڑے گا؟ آج کسی کو بولو نا کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میری پونچھ بہت زیادہ ہے، او بھائی اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اللہ کی گرفت سے زیادہ سخت گرفت کسی کی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واملی لہم ان کیدی متین، ہم ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، گناہوں کی سزا اللہ نے صرف آخرت میں نہیں رکھی، جیسے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت گناہوں کی سزا بھی انسان کو دنیا میں دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا، ایک شخص تھا، پروفیسر تھا، بڑا ماجد خان نام تھا، لیکن بدبخت سطح دہری قسم کا تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا، آپ علیہ السلام پر، شریعت پر، دین پر اعتراضات کرتا، مذاق کرتا رہتا۔ تو ایک دفعہ اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا، تو اس بھائی نے کہا میں پیسے بھجواتا ہوں، والدہ کو عمرے پہ لے جاؤ۔ کوئی اور گھر میں تھا نہیں، یہ دو بھائی تھے، تو کہا والدہ کی بڑی چاہت ہے عمرے کی، تو والدہ کو عمرے پہ تم لے جاؤ، خرچہ میں بھجواتا ہوں۔ اب یہ جو تھا پروفیسر ماجد خان، یہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مجھے عمرہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ مکہ جانے کا شوق ہے، نہ مدینہ جانے کا، وہاں آدمی کیوں جائے، نہ وہاں کوئی نہریں ہیں، نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی خوبصورت مقامات ہیں، وہاں آدمی پیسہ لگائے تو کیوں لگائے، لیکن چلو بھائی بھیج رہا ہے میں چلا جاتا ہوں ورنہ میرا دل نہیں کر رہا۔ اب بھائی نے پیسے بھیجے، اس نے یہاں پاسپورٹ بنایا، ٹکٹ لے لیا، والدہ کے ساتھ جہاز میں جیسے بیٹھا، جدہ ایئرپورٹ پہ اترا، اچانک فالج کا حملہ ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کو وہیں جدہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ والدہ نے دیکھا لیکن 2 دن تک بے ہوشی کی حالت ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے بستر سے۔ والدہ خود چلی گئی، اپنا عمرہ بھی کر دیا، 9-10 دن مکہ میں بھی رہی، اس کے بعد مدینہ گئی، 8 دن مدینہ میں بھی رہی۔ ماں نے 2-3 عمرے بھی کیے، عبادات بھی کی، اعمال بھی کیے، اور جب وہاں سے اب جو واپسی کا دن تھا، واپسی آنا تھا، تو جب آئے تو اس وقت تک یہ اسی طرح بستر پر تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر واپسی کے ٹکٹ میں اس کو وہاں سے واپس پاکستان لایا گیا۔ یعنی اللہ اس کے اس گناہ کی وجہ سے ایسا ناراض ہوا، اللہ نے اس کو حرم میں قدم رکھنے کی بھی توفیق نہیں دی، نہ بیت اللہ میں قدم رکھ سکا، نہ مسجد نبوی میں قدم رکھ سکا، نہ عمرہ کر سکا، نہ بیت اللہ کو دیکھ سکا۔ اس نے کہا نا میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ذات ہے۔ انسان اگر کہے میں نہیں چاہتا
چاہتا خدا تو محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کائنات کے تمام لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ذات ہے، قابل ستائش، قابل تعریف ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، گناہ کی سزا اللہ رب العزت نے صرف آخرت میں نہیں رکھی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان جو بدعمالیاں کر رہے ہیں ان کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات فقیر میں ہے، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ اسی طرح ایک ڈاکٹر تھا، تو والدین حج پہ گئے، بیٹا ڈاکٹر تھا، اس سے کہا کہ بیٹا چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ اول تو وہ تیار نہیں ہوا، پھر اس نے ماں باپ نے جب زور لگایا کہ نہیں آ جاؤ، مسلمان ہو، حج کر لو گے، طواف کر لو گے، تو اب جب اس کا ٹکٹ ہو گیا، جیسے ہی بیت اللہ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جا سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔ ماں باپ نے اس کو ہوٹل واپس بھیج دیا، والدین خود اندر گئے، پہلے جاتے ہی انہوں نے عمرہ کر دیا، حج کے ایام میں حج کیا، یہ ان دنوں میں ہوٹل ہی میں تھا، نہ عمرے کی توفیق ہوئی نہ حج کی توفیق ہوئی، واپسی میں ساتھ واپس آ گیا۔ یعنی اللہ کی ایسی ناراضگی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے قدم کو بھی حرم میں رکھنے کی اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ رب العالمین کی ذات تو بے نیاز ذات ہے، ہاں اگر قدردانی ہو، دل میں شوق ہو، محبت ہو، اللہ تو بندے کے ارادے کو دیکھتا ہے نا، نیت کو دیکھتا ہے، اگر نیت اور شوق موجود ہو رب العالمین اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات صالحین میں ایک واقعہ لکھا، ایک مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت حج کے قافلے جا رہے ہیں، سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، میرا بڑا شوق ہے میں حج کروں، میں اللہ کا گھر دیکھوں، طواف کروں، عمرہ کروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دوں، لیکن میری وسعت نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سال حج نصیب فرما دے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل میں تڑپ تھی، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، چہرے کی کیفیت عکاسی کرتی ہے۔ حضرت جنید سمجھ گئے طلب صادق ہے، سچے دل سے کہہ رہا ہے۔ حضرت جنید نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے درہم دیا اس کو، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس یہی ہے تو اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ تو اس کو حج کی توفیق، حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ جنید نے اس کو درہم دیا اور جا کر کہا جہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں حج پر وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تمہاری ترتیب بنا دے گا۔ اس دور میں قافلے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ روانہ ہوتے تھے، یہ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا، ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں نے اس کو دیکھا، ان کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی، پوچھا بھائی کیوں کھڑا ہے؟ کہا حج کا ارادہ ہے۔ کہا تیری سواری؟ کا سواری تو میرے پاس نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، ایک ساتھی نے جانا تھا وہ بیمار ہو گیا، وہ نہیں جا سکا، اس کی سواری موجود ہے، ویسے ہم خالی چلا رہے ہیں، چلتے ہو ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے ساتھ اس کو بٹھا دیا۔ اب پورے سفر میں کہ یہ مہمان ہے، جہاں کھانا کھاتے ساتھ کھانا کھلاتے، جہاں جاتے اٹھتے بیٹھتے یہ ان کے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ اس نے حج بھی کر دیا، مدینہ بھی حاضری ہو گئی، جو کچھ خریدنا تھا کھجوریں وغیرہ ضرورت کا سامان، انہوں نے کہا یہ ہمارا ساتھی ہے، سب نے کہا مہمان کا اکرام کریں گے، انہوں نے کچھ جمع کر کے اس کو کھجوریں وغیرہ تحفے تحائف بھی خرید کے دے دیے۔ جب یہ حج کر کے واپس آ گیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، زمزم تھی، کچھ تحفہ تھا، حضرت جنید کو پیش کیا، جیب سے وہ 1 درہم نکالا، حضرت جنید کو دیا، فرمایا حضرت آپ نے ایسی دعا کی تھی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، 1 درہم خرچ بھی نہیں ہوا اور اللہ نے حج بھی کرا دیا، حج کر کے بھی واپس آ گیا اور 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا۔ حضرت جنید کو اس نے وہ درہم واپس کیا۔ تو یہ حج عمرے کی سعادت پیسے سے نہیں ہوتی، قبولیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے میرے پاس پیسہ ہے میں نہیں جاتا، یہ ناراضگی ہے، کہیں اللہ توفیق نہیں دیتا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، 65 سال عمر ہو گئی، مال دولت بہت تھا، اتنا پیسہ تھا کہ وہ اگر روزانہ عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ ساتھیوں نے بڑا کہا بھائی اب تو
بڑھاپا ہے، بیماریاں لگ گئی، موت کے قریب ہو، اب تو حج کر لو، تو اول تو تیار نہیں ہوا، کچھ دوستوں نے زور دیا تو تیار ہو گیا، اب پاسپورٹ وغیرہ بنا دیے، ٹکٹ وغیرہ لے لیا۔ اب جیسے ہی جانے کا ارادہ تھا 2 دن پہلے کوئی پرانے دوست آ گئے، انہوں نے پھر کہا یہ تو حج تو ہر سال ہوتا ہے، اگلے سال چلے جانا، چلو اس سال چلتے ہیں، امریکہ کا ٹور کرتے ہیں، وہاں گھوم پھر کے آ جائیں گے، وہاں جاتے ہیں، یہ تو ہر سال ہوتا ہے۔ دوستوں کی بات میں آ گیا اور کہا ٹھیک ہے میں اس سال نہیں جاتا، حالانکہ ٹکٹ ہوا تھا، سب کچھ تیاری مکمل تھی، تو یہ حج پر نہیں گیا۔ اب وہ جو ٹکٹ پہ تو تاریخ بھی تھی جانے کی، واپسی آنے کی بھی، اب وہ جو واپسی آنے کی تاریخ تھی اس کے 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر یہ حج پہ چلا جاتا تو حج پہ جانے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے الحج یہدم ما کان قبلہ، ماضی کے اللہ گناہ حج کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو حج پہ توفیق ملتی، گناہ معاف ہو جاتے، 3 دن کے بعد انتقال ہوتا، اچھی موت نصیب ہو جاتی، لیکن اللہ کی ناراضگی تھی، رب العالمین نے توفیق نہیں عطا کی، ٹکٹ ہو کر بھی، اسباب ہو کر بھی نہ جا سکا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ عبادت اور اعمال اللہ کی توفیق سے۔ یہ بعض ساتھیوں کی زبان پر یہ غلط جملہ ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نماز پڑھوں، ٹائم نہیں ہے میں تلاوت کروں، میں ذکر کروں، میں حج عمرے کے لیے جاؤں، اللہ ناراض ہے، توفیق نہیں دیتا۔ ٹائم کی کیا بات، جس رب کے تابع ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، کائنات کی ساری مخلوق جس کے امر کے تابع ہے، ہماری کیا مجال ہم اس کے تابع نہ ہوں، لیکن وہ رب العالمین جس سے راضی ہوتا ہے اسے اعمال اور عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ عبادت کی توفیق دے، اعمال میں ہماری زندگی گزارے۔ دیکھیں آج 16 رمضان ہے، 15 روزے پورے ہو گئے، 16 تراویحیں پوری ہو گئی، رمضان کا مہینہ آیا، مہینہ اس پہ بھی گزر رہا ہے جو روزے رکھ رہا ہے، اس پہ بھی گزر رہا ہے جو روزے نہیں رکھتا، وقت اس پہ بھی گزرتا ہے جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے، اس پہ بھی گزر رہا ہے جو سونے میں وقت گزار رہا ہے، وقت اس پہ بھی گزر رہا ہے جس کا وقت تلاوت میں گزر رہا ہے، وقت اس پہ بھی گزر رہا ہے جس کا وقت موبائل میں، فیس بک اور یوٹیوب میں گزر رہا ہے، پیسہ اس کا بھی لگ رہا ہے، عیاشی میں، فحاشی میں پیسہ اس کا بھی لگ رہا ہے، اللہ کے نام پر یتیموں بیواؤں کے گھروں میں راشن میں، ایک وہ بھی ہے جو رات سویا ہوا ہے، ایک وہ بھی ہے جس کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزر رہی ہے، وقت تو دونوں پہ گزر رہا ہے، لیکن ایک کو اللہ نے توفیق دی، دوسرے کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ اعمال اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ عبادت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ انسان کو، انسان کی اولاد کو اللہ جوڑ کے رکھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی سزا صرف انسان کے لیے اللہ نے آخرت میں نہیں رکھی، دنیا میں بھی ہے، جیسے نیک اعمال کا بدلہ ہے ویسے ہی گناہ کی بھی سزا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر اور ابن حجر ہیثمی کے الزواجر عن اقتراف الکبائر، دونوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان تھا، ابتدا میں وہ کفن چور تھا، زندگی ابتدا کی اس میں گزر گئی، اللہ نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اس نے اپنا واقعہ اس دور کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان کو سنایا۔ عبد الملک نے پھر کہا اس واقعے کو محفوظ کرو۔ اس کفن چور نے کہا میری زندگی ابتدا میں اس میں گزری، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا، اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ اس نے اپنا خواب سنایا۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں خواب یہ تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ایک قبر کو کھود رہا ہوں، اندر سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہے اور چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، قبلے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، اور تو میں بالکل گھبرا گیا کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو کہتا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں پیچھے ہٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ پوچھتے نہیں ہو کہ اس کا چہرہ کیوں قبلے سے پھرا ہوا ہے، کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں مبتلا ہے؟ کہا یہ زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے اپنا چہرہ ہماری طرف نہیں کیا، اب رشتہ دار آ کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو اب اللہ نے اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ دیا تو چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا، میں نے ایک دوسری قبر کھودی، دوسری قبر میں دیکھتا ہوں اس شخص کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا ہے اور آگ کی بیڑیاں ہیں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں۔ کہتا ہے میں گھبرا گیا تو میں باہر نکلنے لگا، پوچھتا ہوں یہ کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے؟ تو ایک آواز آتی ہے یہ وہ تھا جو شراب پیتا تھا، شراب میں وقت گزارا اور اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے ہم نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کہتا ہے میں نے خواب میں تیسری قبر کھودی، میں نے دیکھا ایک شخص ہے اور اس کی زبان
زبان یہاں گدی سے نکالی ہوئی ہے اور لوہے ہیں گرم کر کے اس کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اور گدی سے اس کو نکالا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس وجہ سے سزا ہے؟ کہا یہ چغلخوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دو گھرانوں میں آپس میں لڑائیاں ڈالتا، فساد کرتا، ہم نے اس فساد کی اس کو سزا دی ہے۔ کہتا میں نے چوتھی قبر کھودی، میں نے دیکھا اس شخص کا چہرہ بھی قبلے سے پھرا ہوا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی تھا؟ کہا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کوئی نماز کا کہے تو یہ کہتا میرے پاس فرصت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ کہتا ہے میں نے پانچویں اور آخری قبر جب کھودی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تخت لگا ہے، اس تخت پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تا حد نگاہ قبر انسان کی کشادہ ہے اور مختلف اس میں باغات ہے، نہریں اس میں جاری ہے۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بڑی خوبصورت قبر دی، آخرت کی بڑی بہترین خوشگوار زندگی عطا کی۔ تو مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے پوچھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس کو خوبصورت زندگی کیوں دی؟ تو کہتا ہے میں نے پوچھا یہ خوبصورت زندگی اس کو کیوں ملی؟ تو ایک جواب آیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اس لیے حدیث میں جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک وہ انسان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے، ہماری کوشش ہو ہماری یہ جوانی اعمال میں گزرے، عبادات میں گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر میں گزرے۔ معلوم نہیں جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، اچھی زندگی ہوگی تو اللہ اچھی موت دے گا، زندگی میں تلاوت اعمال ذکر ہوں گے، موت کے وقت اللہ زبان پہ جاری کر دے گا۔ خدا نہ خواستہ زندگی اچھی نہ ہو تو موت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 مہینے قبل میرا سالہ تھا محمد ریاست، اس کا انتقال ہوا اور جب اس کی لاش گھر لے کے جا رہے تھے تو ایمبولینس میں جو ساتھی گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے مجھے نام بتایا محمد طاہر۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ گاڑی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا 17 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 17 سال میں کتنی موتیں آپ کے سامنے ہوئی ہوں گی کہ مختلف لوگ ہیں، کسی کا حادثے میں انتقال ہوا اور آپ اس کو لے کے جا رہے ہو جنا اسپتال یا کسی اور اسپتال، راستے میں انتقال ہو گیا، یا کوئی بیمار ہے لے کے جا رہے ہو راستے میں انتقال ہوا۔ اس طرح کی کتنی اموات، کتنے لوگوں کا انتقال آپ کی نظروں کے سامنے ہوا ہے، ایمبولینس میں ہوا یا جب تک ہسپتال پہنچایا، قانونی کارروائی کے دوران ہوا۔ 17 سال میں کتنے لوگ آپ کے سامنے مرے ہوں گے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، پھر کہنے لگا مولوی صاحب لگ بھگ 300 آدمی تو مرے ہوں گے۔ میں نے کہا 300 میں کتنوں کو آپ نے کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ پڑھ کے دنیا سے گئے؟ تو وہ بڑے ہی فکر مندی کے ساتھ کہنے لگا حضرت 3-4 کے علاوہ میں نے کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، 3-4 کے علاوہ میں نے کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، اکثر بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے۔ تو یہ بات میں امریکہ اور یورپ کی نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگیاں دین سے دوری ہیں، آج موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ وہی ساتھی مجھے واقعہ بتانے لگا، کہا چند مہینے قبل نوجوان تھے، شراب پی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پر تھے، اسی دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نالے میں گر گئے۔ تو کہا جب ان کی لاشیں ہم لے کے جا رہے تھے اسپتال، کہا منہ سے بدبو آ رہی تھی، شراب کی بدبو تھی، یعنی اس حال میں موت آئی کہ شراب پی ہوئی ہے، شراب کا نشہ ہے، گندے پانی میں نالے میں گرے اور اس حال میں دنیا سے چلے گئے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کسی کو آپ نے یاسین پڑھتے ہوئے بھی دیکھا کہ موت کے وقت اس کی زبان پر یاسین ہو؟ اس نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا ایک نوجوان تھا، طالب علم تھا، مدرسے جا رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کا یہ ٹرالی کے نیچے آیا تو یہ نچلا حصہ اس کا بالکل ختم ہو گیا تھا، اس کے یہ ہڈیاں جتنی تھی یہ ساری ٹوٹ گئی تھی، اوپر کا جسم ابھی تھوڑا صحیح سالم تھا، نیچے کے جسم میں طاقت موجود نہیں تھی، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کہتے ہیں میں جیسے پہنچا میں نے اس طالب علم کو اٹھایا اور اپنی ایمبولینس میں ڈالا، جیسے میں نے گاڑی تیز کی کہ کسی طرح میں اس کو پہنچاؤں، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ اس نے پہلے مجھے کہا مجھے موبائل دو، میں اپنے گھر اطلاع دیتا ہوں کہ میرے ساتھ حادثہ ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو موبائل دیا، اس نے فون ملایا، اپنی والدہ کو اطلاع دی کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے اسپتال لے کے جا رہے ہیں، اماں جی میرے لیے دعا کرنا، کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے
مجھے معاف کرنا۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے موبائل دیا، کہا وہ نوجوان طالب علم نے یاسین شروع کر دی، کہا وہ یاسین پڑھ رہا تھا، میری کانوں میں آواز آ رہی تھی، میں نے گاڑی کو تیز کر دیا اور الارم خوب بجایا کہ جب تک میں اس کو پہنچاؤں اللہ کرے اس کی زندگی بچ جائے۔ کہا وہ پڑھتا جا رہا تھا، حالانکہ بڑی تکلیف میں تھا، نیچے کا جسم اس کا ختم ہو گیا تھا، کوئی ہڈیاں باقی نہیں تھی لیکن جسم میں جان تھی۔ کہا میں گاڑی تیز چلا رہا ہوں، وہ یاسین پڑھتا جا رہا ہے۔ جب تک جناح اسپتال تک پہنچے تھے میں اس کو اندر لے کر گیا، اس کی یاسین پوری ہو گئی۔ جب تک ڈاکٹر آئے اور علاج معالجے شروع کرنے لگے، اس نے میری طرف دیکھا، کہا آپ کا شکریہ آپ مجھے یہاں تک لے کر آئے۔ کہا یوں شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ کہا 17 سال میں یہ موت میں نے دیکھی ہے کہ اس نوجوان نے صرف کلمہ پڑھ کر نہیں گیا، وہ طالب علم حافظ تھا، کہا صرف کلمہ نہیں یاسین پڑھ کر اس تکلیف کی حالت میں، شدت میں، پریشانی میں بھی پوری یاسین پڑھی ہے، کلمہ پڑھا ہے، دنیا سے گیا ہے۔ ورنہ 300 کے لگ بھگ لوگ مرے ہیں، 3-4 کے علاوہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خوبصورت موت عطا کرے۔ دنیا سے اگر ہم جائیں ہماری زبان پہ کلمہ ہو، یاسین ہو، خوشگوار موت ہو، اچھی موت اللہ نصیب فرمائے، بری موت سے، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔